گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزوئیں کرتے تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے، افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر وہ فوت کر دیے جائیں یا وہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ جنگ احد میں یہ افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو افراتفری پھیل گئی، افراتفری پھیلی تو یہ آیت نازل ہوئی، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے اس آیت کی سمجھ اتنی اس وقت نہیں آئی جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر آئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اور ہر طرف شور شرابہ اور رونا دھونا شروع ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، خبردار کوئی یہ بات نہ کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، وہ زندہ ہیں۔ تو یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھی کہ وما محمد الا رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے۔ دنیا میں اگر ایک انسان آئے گا تو بحیثیت انسان آنے کے بعد اس نے جانا ہے، اس کی موت اٹل ہے، اور آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم ان کی دی ہوئی شریعت اور ان کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کریں۔ ہماری محبت ان سے بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے اور ان کے تمام کاموں سے بھی۔ بغیر اللہ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے، اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ یعنی کہ اگر ہم دنیا چاہیں گے ہمیں دنیا ملے گی، اگر ہم آخرت چاہیں گے اللہ کہہ رہا ہے میں کچھ نہ کچھ دنیا میں دوں گا اور آخرت میں تو میں لازمی دوں گا۔ اور جو شخص احسان کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ اگلی آیت میں نبیوں کے دلوں کا ذکر، بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچائی گئیں، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ ہی وہ سست ہوئے اور نہ وہ دبے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر نبیوں کے لیے مشکلات آئیں، نبیوں کو قتل کیا گیا، آپ اور میں کیوں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمیں مشکل نہیں آئے گی؟ بہت سے لوگوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ میں تو اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام نہیں کرتی، پھر میرے لیے یہ کیوں ہوتا ہے؟ میں تو نمازیں بھی پڑھتی ہوں، پھر میرے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ انتہائی غم کی شدت میں کہتے ہیں اللہ ہمارا ہی کیوں لے گئے؟ اللہ ہمارے خاوند کو یا ہمارے والد کو یا ہمارے بیٹے کو اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ بہت سے لوگ انتہائی دکھ میں یہ کہتے ہیں اللہ کو میں ہی ملی تھی، میرے ساتھ کیوں کیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں نبیوں کے ساتھ بھی ہوا، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ سب ہوا، انہیں تکلیفیں پہنچی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ہم نے مسلمان ہوتے ہوئے ہمت نہیں ہارنی، نہ سست ہونا ہے اور نہ دبنا ہے۔ اگر اب جہاں کوئی آئے یا نہ آئے، میرا کام ہے آنا، آپ لوگوں میں سے کوئی آئے یا نہ آئے، میں اگر ہمت ہار کے گھر بیٹھ جاؤں گی تو آپ لوگ جو یہاں آج سن رہے ہیں شاید آپ نہ سن رہے ہوتے۔ جس دن ہم پہلے دن آئے تھے اور ہم نے استقبال رمضان کرنا تھا، یہاں کوئی بندہ بھی نہیں تھا، ایون کہ ان کا سٹاف بھی نہیں تھا، باہر لاک لگا ہوا تھا، اور میں نے کہا اچھا استقبال رمضان ہے، آپ نے ہمیں بلا لیا کہ استقبال رمضان کرے اور آپ کا بندہ ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن کا طرز عمل یہ، مومن سست نہیں ہوتا، نہ ہی وہ رکتا ہے، نہ ہی وہ بیٹھتا ہے، مومن کا کام ہے وہ چلتا رہے، اپنی ہمت کے مطابق چلتا رہے۔ اگر ہم ہمت چھوڑ دیں گے پھر ہم دوسروں تک پیغام نہیں پہنچا سکتے۔ اور پھر آ گئی ایک اور پیاری سی قرآنی دعا، وہ کہتے رہتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو زیادتی ہو جائے اسے بھی معاف فرما دیجئے، اور ہمیں ثابت قدمی عطا کیجئے، اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے دیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ ساری دعائیں یاد کرنے والا اور انہیں صبح و شام پڑھنے والا بنائے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی بھی خوبی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ دعا کریں اے اللہ مجھے بھی اپنی محبت عطا کر، اے اللہ تو مجھے بھی نیک کر، مجھے اپنے سے محبت کرنے والا بنا اور مجھے اپنی محبت نصیب فرما، مجھے ہر اس چیز کی محبت نصیب فرما جس سے تو محبت کرتا ہے، اور مجھے ہر اس شخص سے محبت نصیب فرما جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے۔ اللہ ہی تمہارا ولی ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہی بہترین مددگار ہے۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ فرمایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کو حاصل کرنا تھا، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما دیا۔ اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، جبکہ تم چڑھے جا رہے تھے اور کسی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے اور اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، بس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ ہوا یہ تھا کہ غزوہ احد میں تیر اندازوں کی ایک چھوٹی سی غلطی نے مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں بدل دیا۔ یہاں اس واقعے کا تفصیل سے ذکر ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، حدیث میں الفاظ آتے ہیں یہاں تک کہ پرندے ہمارے سروں سے گوشت تک کچک لیں، یعنی کہ سارے کے سارے بھی شہید ہو جائیں، جگہ نہیں چھوڑنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم نہیں مانا انہوں نے اور جیتی ہوئی جنگ جیت گئے۔ آج ہم تو ایک حکم مان کر اپنے آپ کو سچا پکا مومن کہتے ہیں اور باقی سارے حکم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی کی ایک سنت لے لیتے ہیں۔ عورتوں کو ایک پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا، اور مردوں کو بھی ایک ہی سنت پتہ ہے کہ 4 شادیاں جائز ہیں۔ ہم آج سارے فرائض بھول گئے، ساری سنتیں بھول گئے۔ ہم وہ سنتیں یاد رکھتے ہیں جو ہمارے مطلب کی ہیں، ہمیں وہ سنتیں نہیں یاد کہ جو عمل کی ہیں۔ تو ایک غلطی اگر پوری جنگ کو ہرا سکتی ہے تو آپ اور میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں ہیں جنہیں مردہ کر چکے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی پیاری سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے۔ اور جب وہ جنگ ہار گئے، جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جنگ جیت گئے، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو بھاگ پڑے مال غنیمت دیکھ کر۔ اللہ کہہ رہا ہے تم نے دنیا کا ارادہ کیا، تمہیں مال نظر آیا، تم مال کے لیے چل پڑے، اللہ نے تم سے پھر وہ مال لے لیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارے ایمان کو آزمائے، اور پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آوازیں دیتے رہے کہ آؤ یہاں محمد اللہ کا رسول موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے رہے، لیکن افراتفری بہت مچ گئی تھی، لیکن بعد میں پھر مسلمان متحد ہو گئے۔ پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا، تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی تھی، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے۔ کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہم جنگ جیتیں گے، جب جنگ کے لیے آئے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم فتح حاصل کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، اب یہاں ہم آ گئے ہیں تو اب ہم ہی مر رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وہ بدگمانیوں میں پڑ گئے اور کہتے تھے کہ کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کل اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے، انہیں اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتے کہ ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے اور یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے۔ دلوں کے راز صرف ہمارا اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دلوں کے راز تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایون ہمارے فرشتے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی کیفیات سے آگاہ نہیں تھے۔ اگر دلوں کی کیفیات سے آگاہ ہوتے تو پھر یہ کنڈیشنز ہی نہ بنتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اور میرے ایمان کو بھی مضبوط کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ گو تم اپنے گھروں میں ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ مقتل گاہ کی طرف کھڑے ہو جاتے۔ عبداللہ بن ابی نے تبصرہ کیا تھا کہ وہ رئیس المنافقین تھا
اور اس نے لوگوں کو کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا محمد کے ساتھ جنگ کرنے نہ جاؤ، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا نقصان ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ گھروں میں بھی ہوتے تو اگر موت آئی تھی تو یہ مر ہی جاتے. یہ بند قلعوں میں بھی ہوتے، آگے ہم پڑھیں گے کہ اگر موت آئی ہو تو انسان بند قلعوں میں بھی اس کو موت آ جائے گی، چاہے وہ جتنے اونچے قلعے میں کیوں نہ محفوظ ہو. اور تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مڈ بھیڑ ہوئی، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آ گئے، لیکن یقین جانو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے. اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے. کیا کہتے تھے کہ ہم نے انہیں منع کیا تھا جنگ میں نہ جاؤ، اگر یہ جنگ میں نہ گئے ہوتے نا تو یہ آج زندہ ہوتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ نے ان کے دل کی حسرت بنا دے. اللہ ہی جلاتا اور مارتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مر جاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں. بالیقین خواہ تم مر جاؤ یا تم مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف کیے جاؤ گے. جہاد کی ترغیب دینا اور جہاد کرنا، یہ دونوں ہمارے ذمہ ہیں کہ ہم لوگوں کو جہاد کی تعلیم دیں اور لوگوں کو ہر وقت ہر مسلمان کو جہاد کے لیے تیار رکھیں. آتا ہے نا کہ جو پانی سے نہاتے ہیں وہ کپڑے بدلتے ہیں، اور جو پسینے سے نہاتے ہیں وہ تقدیریں بدلتے ہیں، اور جو خون میں نہاتے ہیں وہ پھر نہیں، جو خون میں نہاتے ہیں وہ تقدیریں بدلتے ہیں. تو تقدیریں امتوں کی وہی بدلے گا نا کہ جو اپنے قدموں پر ثابت قدم ہو جائے گا. جو ثابت قدمی چھوڑ دے گا پھر اس کے لیے مشکل ہے. پھر اللہ تعالیٰ قدم اگر جما دے پھر کامیابیاں ہیں. آج آپ اور میں یا ہمارے لیڈر اگر اسلام پہ ڈٹ جائیں، آج ہم نے اسے ریاست مدینہ بنانے کی ایک کوشش کی تھی پاکستان کو، اگر ہم اسلامی سزائیں نافذ کرنے میں کامیاب ہو جاتے، اگر ہم باہر کے لوگوں کے سامنے اور وہ کافر قوتوں کے سامنے ڈٹ جائیں تو کسی کی ہمت نہیں مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے. ہمارا ایک لیڈر کہہ دے کہ ہم نے اسلام کے مطابق چلنا ہے، دل مانے تو ہمارے ساتھ چلو، نہیں مانے تو نہ چلو، ہمارا پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے. اللہ ہمیں ایسے لیڈر عطا کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں. اگر آپ بد زبان یا سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں. پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ کریں. بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہاں ایک لیڈر کی جو ہے وہ خوبیاں بتا دی گئیں کہ ایک لیڈر کیا ہوتا ہے کہ اپنے جو ارد گرد اس کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں ان کی غلطیوں سے درگزر بھی کرتا ہے اور ان کے لیے وہ دعا گو بھی رہتا ہے اور ان کے ساتھ مشاورت بھی کرتا ہے. ہمیشہ بھی گھر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب کوئی بڑا فیصلہ لینا ہوتا ہے ہم سب مل کے مشورے کے ساتھ چلتے ہیں، اور یہ دین کا اصول ہے کہ مشاورت کے ساتھ کام کیے جائیں. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے. ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. سوچیں ذرا، کیا میرا بھروسہ اتنا ہے اللہ پر؟ ہم روز نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد بہت سے لوگ فرض نماز کے بعد کے اذکار پڑھتے ہوں گے. آپ لوگوں میں سے ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ، جسے تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے تو نہ دینا چاہے کوئی دینے والا نہیں. اگر ہمارا ایمان اس دعا پہ مضبوط ہو جائے تو کیا آپ کو اور مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ہماری بچیوں کے رشتوں پر بندش ہے؟ کیا آپ کو اور مجھے کہنے کی ضرورت ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہوگا نا تو اسی لیے تو میرا میاں مجھ سے بولتا نہیں، کسی نے تو کچھ کیا ہوگا تو اسی لیے تو میرے کام کاروبار نہیں چلتا؟ اللہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اگر آ گئی تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. بس آپ کا اور میرا کام ہے ہم اپنے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں. ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے. ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے قیامت کے دن حاضر ہوگا. پھر ہر شخص کو اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. بس کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے در پہ ہو اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے اور جس کی جگہ جہنم ہے جو کہ بدترین جگہ ہے.
ایک بندہ ایسا جو اپنی زندگی اللہ کی اطاعت پہ گزارتا ہے، اللہ کی فرما برداری پہ گزارتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس نے اپنی زندگی اللہ کی ناراضگی میں گزاری، جس نے اپنی زندگی اللہ کے ساتھ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے گزاری؟ نہیں ہو سکتا۔ کیا سفید اور کالا رنگ ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک مومن اور کافر ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک مسلمان اور ایک مومن بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان وہ ہے جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، مومن وہ ہے جو اس کلمے کو اپنے عمل میں ڈھال لیتا ہے۔ تو آپ نے اور میں نے مومن بننا ہے، ہم نے اپنے ایک ایک شریعت کے حکم پر عمل پیرا ہونا ہے۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہی کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور یہ وہ آیت ہے جو دعائے ابراہیمی کا جواب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ تو ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، ان پر آیات کی تلاوت کرے، ان کا تزکیہ کرے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے۔ وہی دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری کی، اور آپ کے اور میرے ذمہ بھی یہ بات لگائی کہ ہم بھی یہ کام کریں۔ کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی، تم اس جیسی دو پہنچا چکے، تو یہ کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا، جس دن دو جماعتوں میں مڈ بھیڑ ہوئی، وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، جن سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو ضرور ساتھ دیتے۔ اس دن بنسبت ایمان کے وہ کفر کے بہت قریب تھے، وہ اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے جو ان کے دلوں میں نہیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں بھی کہا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو یہ قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ دو گروہ تھے، اور دو گروہوں میں سے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنگ کا حکم دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کیا، کچھ لوگوں نے یہ عذر پیش کیا کہ ہمیں لڑنا نہیں آتا۔ دل ایمان کمزور تھا نا، اللہ کہہ رہا ہے ان کے دلوں میں کھوٹ تھا، انہوں نے کہا ہم سے نہیں لڑائی ہوگی، اور جب ان کے اپنے کچھ شہید ہو گئے تو کہنے لگے کہ اگر انہوں نے ہماری بات مانی ہوتی ہے یہ بھی زندہ ہوتے۔ اللہ کہتا ہے اس دن وہ ایمان کے بجائے کفر کے زیادہ قریب تھے۔ اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود بھی بیٹھے رہے اور انہوں نے دوسروں کے بارے میں بھی یہی بات کی۔ آج اگر یہی حال ہم اپنا دیکھیں کہ ہم خود بھی دین کا کام نہیں کرتے اور ہم بعض دفعہ دوسروں کو بھی کرنے سے روک دیتے ہیں۔ اگر ایک بندہ دین کا کام کر رہا ہے تو ہم فوراً سے کہتے ہیں اچھا اس کو تو دیکھو، اس کا تو کام ہی اور کوئی نہیں، جب دیکھو برقی پہنی اور چل پڑتی ہے، جب دیکھو چادر اٹھائی قرآن اٹھایا نکل پڑتی ہے، نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ اور جی آپ کو کیا پتہ ان کے گھر کا، اور ہمیں پتہ ہے کام تو کرتی کوئی نہیں ہے، بس خالی قرآن اٹھایا اور چلی گئی۔ بجائے اس کے ہم خود بھی کریں دوسروں کو بھی کروائیں۔ ہم خود تو کرتے نہیں اور جو کرتے ہیں انہیں ہم کرنے ہی نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرز عمل سے بھی بچائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں ان کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں مردہ بھی نہ کہو، وہ ہمارے پاس زندہ ہیں اور وہ رزق دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے۔ اللہ بھی ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت اجر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے حبیب کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ کوئی مرنے والی جان جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اچھا مقام حاصل ہو وہ دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو دنیا سے جانے کے بعد درجات دیتا ہے اس کا دل نہیں کرتا دنیا میں واپس آئے۔ شہید وہ واحد شخص ہے کہ اللہ اس کو اتنے بلند درجات دیتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ مجھے ایک دفعہ واپس بھیج۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت جابر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور اس سے کہا کہ مجھ سے اپنی کوئی خواہش ظاہر کرو۔
دیکھیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فردن فردن پوچھتے ہیں. اللہ نے ان سے کہا کہ اپنی خواہش ظاہر کرو. انہوں نے کہا مجھے ایک دفعہ واپس بھیجیں, میں پھر آپ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. اللہ نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا, یہ میں تمہیں کرنے مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ دنیا سے چلا جائے اور اسے دوبارہ بھیجا جائے. تو یہ جو ہندوؤں کا ہے دوسرا جنم اور تیسرا جنم اور چھٹا اور ساتواں, یہ سب غلط ہے. اسلام میں اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں. وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے, تم ان سے خوف کھاؤ, تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا. وہ کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے. مومن جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آزمائش میں ڈالا ہے وہ ضرور نکالے گا, آزمائش بڑی سے بڑی ہو. اگر ایمان مضبوط ہو تو مومن اس سے بڑھ جاتا ہے. جب ان کو پتہ لگا تھا مسلمانوں کو, اور منافقین نے کیا کیا تھا, مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی کہ تم جنگ سے پیچھے ہو جاؤ, تمہیں نہیں پتا مقابلے کے لیے لشکر کتنا بڑا ہے. مسلمانوں نے کہا کہ نہیں, اللہ ہمارا کارساز ہے, وہ ہماری مدد کرے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ یہ لوٹے, انہیں کوئی برائی نہ پہنچی. انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بڑے ہی فضل والا ہے. یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو. اور ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی نیک کام کے لیے نکلنے لگتے ہیں, ہم جنگ تو نہیں کرتے نا, ہم جنگوں میں نہیں جاتے, لیکن ہم جب نیک کام کے لیے نکلنے لگتے ہیں, شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے مہمان آنے والے ہیں, ان کے لیے کھانا پکانا ہے, صفائیاں کرنی ہیں. شیطان کہتا ہے آج مشین لگانی ہے, آج نہیں جانا قرآن سننے. شیطان کہتا ہے آج ایک دفعہ گھر کی اچھی سی صفائی کر لو, عید آنے والی ہے, آخری عشرہ آنے والا ہے. شیطان آپ کو اور مجھے ڈراتا ہے یہی وسوسے ڈال کے, آج خیر ہے ایک دن نہ سنا تو کیا ہو گیا, اچھا 29 پارے تو سنے ہیں نا, ایک دن چھوڑ بھی دیا تو کیا ہو گیا. تو شیطان ہمیں روکے گا. یاد رکھیں جب آپ اس کلام کے ساتھ چلیں گی, اس قرآن کے ساتھ چلیں گی, شیطان حملے کرے گا. آگے ہم قرآن میں ہی پڑھیں گے, شیطان کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کے پاس آگے سے بھی آؤں گا اور پیچھے سے بھی اور دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی اور اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی, اور میں انہیں تیرے راستے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میرے بندے تیری باتوں میں نہیں آئیں گے. اگر آپ اور میں سمجھتے ہیں ہم اللہ کی بندیاں ہیں, پھر ہم شیطان کی باتوں میں نہیں آئیں گے اور اللہ کی بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا. کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں, یقین مانو کہ یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. لوگ کافر ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں, یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں, انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں جن کو اللہ نے بہت پیسہ دیا ہوتا ہے, جن کے پاس بہت مال ہوتا ہے, بہت اولاد ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے, اور وہ اللہ کی نافرمانیوں میں حد سے بڑھ جاتے ہیں. اور ہم جو ان کے خاندان والے ہوتے ہیں, ہم دیکھ دیکھ کے رشک کر رہے ہوتے ہیں, دیکھو نا نماز بھی کوئی نہیں پڑھتی, دیکھو نا اللہ کو بھی یاد نہیں کرتی, اللہ نے اس کو بیٹے بھی دے دیے, بیٹیاں بھی دے دی, اللہ نے 7 پتر دے دیے, تو اللہ نے اتنے جانور دے دیے, تو اتنے مربع ان کی زمین ہے, تو ان کی DHA میں یا بحریہ میں کوٹھی ہے. اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں اگر ان کے پاس کچھ ہے تو وہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے, یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں. اللہ مہلت کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اور آگے بڑھ جائیں. اللہ دیکھنا چاہتا ہے بندہ جائے گا کہاں تک, بندہ کتنی نافرمانی کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ نہ کر دے. اور نہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ تمہیں غیب سے آگاہ کریں, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے. اس لیے تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو. اگر تم ایمان لاؤ اور تم تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں. وہ نہ سمجھیں کہ اگر میں کنجوسی کروں گی تو میرا مال بچا رہے گا, بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے. اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ میں تھوڑا سا مال صدقہ کروں گی تو میں غریب ہو جاؤں گی, اللہ کہہ رہا ہے یہ غلط ہے. ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کی توک ڈالے جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ قیامت والے دن انسان کا مال ایک زہریلے اور انتہائی خوفناک سانپ کی صورت میں گردن میں توک کی صورت میں ڈالا جائے گا, اور اسے کہا جائے گا کہ وہ مطلب سانپ اس کی وہ بانچھیں پکڑے گا. یہ جو بانچھیں یہ کہتے ہیں یہ جو
ایسے ہونٹ کا یہ ایسے پکڑ کے کھینچے گا اور کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جسے تو سنبھال کے رکھتا رہا. آج آپ اور میں خود حساب لگا لیں ہمیں کتنا مال اللہ کے لیے دینے کی ضرورت ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کی میراث تو اللہ ہی کے لیے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات بھی سنی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم تونگر ہیں. جب صدقے کی آیات آئی نا تو مشرکین نے کہا اور منافقین نے کہ اللہ کو بھی ہمارے مال کی ضرورت ہے، اللہ کو کیا چاہیے؟ آپ تو کہتے ہیں اللہ آسمان اور زمین کا مالک ہے، تو کیا پھر اللہ فقیر ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کی بات سنی اور ان کی باتوں کو ہم لکھ رہے ہیں. سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ہم لکھ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. اللہ خاموشی سے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کوئی کیا کرتا ہے اور اپنے کفر میں کس حد تک جاتا ہے. اور ان کا انبیاء کو بے درجہ قتل کرنا بھی، ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والے عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانیں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر معجزات کے ساتھ آئے جسے تم کہہ رہے تھے تو پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ جب جو یہود و نصارہ تھے نا، ہم سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ قربانی دینے کے لیے قربانی کو رکھا جاتا تھا کھلے میدان میں، اور پھر آسمان سے ایک روشنی آتی تھی جو اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ قربانی قبول ہو گئی. امت مسلمہ میں یہ چیز ختم ہو گئی. ہم نے آپ لوگوں نے اگر سنا ہو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی تھی اور ایک کی نہیں ہوئی تھی، تو اس میں بھی آپ انشاءاللہ آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گی کہ قربانی جب قبول ہوتی تھی تو روشنی آ کر اس کو اچک لیتی تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی ایسے کہتے تھے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے صدقے قبول ہوئے یا نہیں، اس طرح کا ہمارے لیے کوئی انتظام کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے تو کتنی نشانیاں دیکھ کر، کتنے معجزات دیکھ کر بھی نہیں مانا. ان کے سامنے مردہ زندہ ہو رہا ہے، ان کے سامنے جو ہے وہ مردہ زندہ ہو کے اپنے قاتل کا نام بتا رہا ہے اور یہ اس کے باوجود نہیں مانتے. ان کے سامنے ایک کوڑ کو ایک نبی ٹھیک کر رہا ہے، ایک برس کی بیماری والے کو ایک نبی ٹھیک کر رہا ہے، یہ پھر بھی نہیں مانتے. ان کے سامنے ایک نبی پرندے کا مورتی بناتا ہے اور وہ اس میں پھونک مارتا ہے تو اللہ کے اذن سے وہ جانور جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑ پڑتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ اتنے معجزات دیکھنے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائے تو اب یہ کیا ایمان لائیں گے؟ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے جو روشن دلیلیں، صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تم اپنے پورے بدلے دیے جاؤ گے. مرو گے تو اٹھائے جاؤ گے، اور آپ اور میں جانتے ہیں ہر بندے نے مرنا ہے، اور ہم میں سے ہر بندہ ہر چیز کی تیاری تو کر رہا ہے. صرف تیاری نہیں کر رہے تو ہم موت کی تیاری نہیں کر رہے. ہم نے صرف موت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. موت کے علاوہ ہر چیز ہے جو ہمارے جو ہے وہ ذہن میں ہے. نہیں یاد تو موت نہیں یاد. اچانک جو موت آ جائے تو کیا میرے پاس اتنا خزانہ ہے کہ میں اپنی موت کی تیاری کے ساتھ چلوں؟ وہ ایک تھا شعر کے گھر سے ایک مسافر چلا جس کے کچھ ارمان تھے، کچھ قدم آگے چلا راہ میں قبرستان تھے، قبرستان میں ایک ہڈی ملی جس کے کچھ بیان تھے. اے مسافر سنبھل کر چل، ہم بھی کبھی انسان تھے. تو آپ اور میں روز قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، ہم روز قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں اور ہنستے اور ٹھٹھے مارتے گزر جاتے ہیں. ایک دفعہ نہیں خوف خدا آتا. سال میں ایک دفعہ جا کر وہاں گلاب بھی پھینک آتے ہیں اور چادریں بھی چڑھاتے ہیں، پر موت کا ڈر پھر بھی نہیں آتا. اللہ کہہ رہے کہ موت آئے گی اور قیامت کے دن تم پورے بدلے دیے جاؤ گے. اور اس دن کامیاب کون ہوگا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور وہ جنت میں داخل ہو گیا، فقط فاز، پھر وہ کامیاب ہو گیا. جسے اللہ آگ سے بچا لے، جسے اللہ جہنم سے بچا لے گا، وہ پھر سمجھے کامیابی پا گیا. تو ایک دفعہ روزے کی حالت میں بیٹھی ہیں تو اللہ سے دعا کر لیں، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ تو ہم سب کو آگ سے بچانا، ہمیں تو جہنم قریب سے یا چھوڑ دور سے بھی نہ دکھانا. ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ
جہنم کی ایک ڈبکی وہ بھی نہ لگائے، اللہ ہمیں دور سے بھی نہ دکھائے جہنم کیسی ہے، ہمیں نہیں دیکھنی، ہمیں اس جنت کی طلب ہے جو آج کے پارے میں ہم نے پڑھی، جو آپ کے اور میرے لیے تیار کی گئی ہے، اعدت للمتقین۔ آپ اور میں اس جنت کو پانے کی طلب میں لگ جائیں گے، پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو بس ایک دھوکہ ہے۔ دنیا میں تو آپ نے اور میں نے 60-70 سال گزارنے۔ اگر آج میں کہتی ہوں کہ جب سے میری عمر 30 ہوئی، 30 کے بعد سے کوئی مجھ سے پوچھتا ہے نا ایج، میں کہتی ہوں کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا کہ 30 کے بعد کوئی پتہ نہیں، 40-50 میں تو ہمارے یہاں بندہ آگے پہنچ جاتا ہے۔ میکسیمم جو آج کل اگر آپ موت کا کنٹرول دیکھیں تو میکسیمم لوگ 40-50 کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا، اچانک موت آئی مر گئے۔ بہت لوگ کم لوگ ہیں جو اس سے زیادہ عمر پا رہے ہیں، بہت کم ہیں۔ آپ اور میں 30 کے بعد تو الرٹ رہیں، کوئی پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، کوئی ویسے بھی کوئی پتہ نہیں موت کا، جوانی میں بھی آ سکتی ہے، لیکن 30 کے بعد آپ کو یاد رہنا چاہیے ہر کام کرتے ہوئے کہ اب وقت قریب ہے، اب جانے کے لیے کوئی پتہ نہیں کب آ جائے اسرائیل اور ہم چلے جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ جیسے ہم میکے جاتی ہیں تو ہم بیگ پیک تیار کرتے ہیں تو ہم جوڑے بھی رکھتے ہیں، اور ہم تو وہ سافٹی اور چپل بھی نہیں بھولتے جو ہم نے اپنی اماں کے گھر جا کے پہننی ہوتی ہے کہ وہاں میرے سائز کا جوتا کوئی نہیں۔ وہاں ہم جاتے ہیں تو ہم اپنی ضرورت کی ساری چیزیں ایک ایک کر کے رکھتے ہیں، اپنی بچوں کی ضرورت کی، اور جتنے دن ٹھہرنا ہوتا ہے اتنے دن کی تیاری۔ اور یاد رکھیں جنت میں تو ہم نے خلد پانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہنا ہے، تو تیاری زیادہ کرنی ہے نا۔ پھر ہمیں اپنا بیگ بھی اتنا بڑا بنانا جو لامحدود ہو۔ جیسے آپ نے 2 دن کے لیے جانا ہوتا ہے، آپ ایک جوڑا لے کے جاتی ہیں، لیکن اگر آپ نے 10 دن کی سردیوں کی چھٹیاں یا 2 مہینے کی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنی ہیں تو اس حساب سے بیگ جا رہے ہوتے ہیں، اور 2 بندوں کے ساتھ 4-4 بیگ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جنت میں تو ہمیشہ رہنا، اگر ہمیشہ کے لیے گھر میں رہنا ہے تو اس کے لیے تیاری بھی تو بڑی ہوگی، اس کے لیے بیگ اور سامان بھی تو زیادہ ہوگا۔ اللہ ہمیں وہ سامان جمع کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا، اور ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں، آپ انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھیے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے عذاب سے بچنا ہے۔ آیت کو غور سے سنیے گا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹتے ہوئے۔ کھڑے ہو کے تو آپ نماز پڑھتی ہیں، بیٹھ کر آپ تشہد نماز میں بیٹھتی ہیں نا، ویسے بھی بیٹھ کر ہم تسبیحات کرتے ہیں۔ کروٹ پہ کون سا ذکر کرتے ہیں ہم؟ اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے، رات میں دن میں آپ لیٹی ہیں، آپ تھکی ہوئی ہیں، آپ لیٹی ہیں، آپ کے ہاتھ میں تسبیح چل رہی ہے، آپ کے ہاتھ ضروری نہیں کہ آپ 100 دانے پورے پڑھیں، نہیں، آپ تسبیح ہاتھ میں نہ بھی پکڑیں، آپ کا دل اللہ کا ذکر کرے، کروٹوں پر لیٹے ہوئے بھی جو ذکر کرتے ہیں، اور پھر وہ آسمان اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں، وہ اپنے حالات کو دیکھ کے کہتے ہیں اس میں بھی اللہ کی مصلحت، اور وہ یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ایک اور قرآنی دعا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو نے اس دنیا میں کچھ بھی بے فائدہ نہیں بنایا، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ نے کچھ بھی فضول نہیں بنایا، اور آپ اور میں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر ہمارے گھروں میں یا ہمارے جاننے والوں یا ہمارے آس پاس کوئی اب نارمل بچہ بھی ہے تو اللہ نے وہ بھی ایسے ہی نہیں بنایا، اس بچے کا آنا بھی اس والدین کی آزمائش ہوتا ہے، اس بچے کا اس دنیا میں آنا اس کے رشتوں کی بھی آزمائش ہوتا ہے۔ اللہ نے دنیا میں کوئی چیز فضول نہیں بنائی، اللہ نے آپ کو مجھے عقل دی، ذہانت دی، شعور دیا، جسم دیا، اور پھر جسم پہ ہمارا اختیار دے دیا، اللہ نے فل آزادی دی، صرف ہمارے لیے راستے بتا دیے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تقویٰ اور فجور دل میں ڈال دیا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط۔ اب آپ کا اور میرا کام ہے
ہیں ہم کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں، اور وہ دعا کیا کرتے ہیں، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے ہمارے پالنے والے تو جسے جہنم میں ڈال دے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی یہ جو دعا اب شروع ہوئی ہے نا، یہ سورہ ال عمران کا آخری رکوع ہے، اور اس رکوع کے بارے میں مطلب ہمارے الحمدللہ گروپس میں تو جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے سب نے حفظ کیا ہوا ہے، اور ہمارا حفظ کا یہ نا سورہ ال عمران کے حفظ کا بھی گروپ چلتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے کامل دعائیں مانگنا کیسے آئے گا ہمیں، جب ہم اس رکوع کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ اور اس رکوع کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں سے پڑھا کرتے تھے، آپ بھی یاد کریں اور کوشش کریں کہ اپنی تہجد کی نماز میں اس کو پڑھیں، اور دعا کے الفاظ اتنے پیارے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو، ایک آواز لگانے والا۔ منادی لگانے والا کون ہوتا ہے؟ یہ جو آواز لگاتے ہیں، اونچی اونچی آواز میں اعلان کرتے ہیں، اعلان کرنے والے کو سنا جو بلند آواز میں ایمان کی طرف بلا رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا اے لوگو اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لے آئے، ہم نے سنا ہم ایمان لے آئے، اے ہمارے اللہ اب تو ہمارے گناہ معاف کر دے۔ ہمیں پتہ لگا دورہ قرآن ہو رہا ہے، ہمیں پتہ لگا اللہ کی باتیں بتائی جائیں گی، اللہ ہم چل کے آ گئے، اب ہمارے گناہ معاف کر، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہماری موت نیک لوگوں کے ساتھ کر، ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب کر، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اللہ ہمیں ہماری موت پر لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رہنے والا بنائے۔ اگلی دعا، اے ہمارے پالنے والے معبود ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا، کیا؟ آخرت اور جنت، اگر ہم محنت کریں، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یقیناً تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پس فاستجاب لہم، اللہ کہہ رہا ہے پھر ان کے رب نے ان کی دعا سن لی، جب انہوں نے یہ مانگا اللہ نے سن لیا، اور اللہ نے جواب دیا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ خوش ہو جائیں آپ بھی، اللہ آپ کے اور میرے کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع نہیں کرے گا، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہیں میرے راستے میں تکالیف دی گئیں، جنہوں نے جہاد کیا اور جو شہید ہوئے، میں ضرور ان کی برائیوں کو ان سے دور کروں گا، اور یقیناً انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ ثواب ہے اللہ کی طرف سے۔ اچھا یہاں نا ثواب من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب، ثواب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے علاوہ قدردانی کون کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ اجر دے کون سکتا ہے، تمہیں کافروں کا یا لوگوں کا چلنا، شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈالے، آپ کو یہ نہ لگے کہ اگر ایک بندے کے پاس بہت پیسہ ہے تو وہ جنتی ہے، نہیں، یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ مہمانی ہے، نزلم من عند اللہ، اللہ کی میزبانی۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا اور میرا میزبان اللہ بنے، ہم اللہ کے مہمان بنے؟ آپ اور میں جب کسی کے گھر جاتے ہیں یا ہمیں کوئی دعوت دیتا ہے، ہمیں دعوت دینے والے کے بلانے کی خوشی ہوتی ہے، ہمیں اس بات کی خوشی نہیں ہوتی وہ ہمیں دے گا کیا، ہمارے لیے پکائے گا کیا، ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ جس نے ہمیں بلایا اس نے کتنی محبت سے بلایا، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہمارے لیے جانا ممکن نہیں ہوتا، لیکن ہم اگلے کی محبت کی وجہ سے انکار نہیں کر سکتے، ایسا ہوتا ہے نا، اور وہ محبت کرنے والا جب ہمیں بلاتا ہے پھر وہ ہماری میزبانی میں ہر طرح کے لوازمات تیار کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں آ سکتی تھی یہ پھر بھی آئی۔ آپ کا اور میرا اللہ سے بھی ایسا ہی تعلق ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بلاتے تھے، مجھے پکارتے تھے دنیا میں، میرے پاس آؤ گے پھر میں میزبان، پھر تم میرے مہمان، نزلم من عند اللہ، پھر یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور نیک لوگوں کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے۔ یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر
بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہیں بیچتے، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اب کرنا کیا؟ آیت ہے آخری سورہ ال عمران کی۔ پوری سورت کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو جو باتیں اس سورت میں کہیں ان کا خلاصہ آخری آیت میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اسبرو، تم صبر کرو، وصابروا ورابطوا، ثابت قدم رہو اور تھامے رکھو ایک دوسرے کو۔ صبر کرنا ہے اور صبر کرنے کے ساتھ ثابت قدم رہنا ہے دین پہ چلنے کے لیے جو بھی آزمائش آئے، اور ایک دوسرے کو تھامنا ہے۔ آج میں جا رہی ہوں دورہ قرآن سننے، میں نے قرآن سنا، مجھے بہت باتیں سمجھ آئیں، کل تم بھی آنا۔ دیکھو ہم نے سنا، ہمیں لگتا ہے ایمان تازہ ہو رہا ہے، آپ بھی آئیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے محلے میں جو ہے ادارہ ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں دورہ قرآن ہو رہا ہے، لوگوں کو لے کے چلیں، پکڑ پکڑ کے لوگوں کو چلیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَرَابِطُوا، تھام لو ایک دوسرے کو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی چاہیے تو صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اور دوسروں کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے چلو۔ آگے ہے سورہ النساء، اور سورہ نساء مدنی صورت ہے، 176 آیات ہیں اور 24 رکوع آپ کے اور میرے متعلق ہے۔ نساء کا مطلب ہوتا ہے عورت۔ اس صورت میں عورت کی باتیں ہیں، آپ کی اور میری باتیں، اور کل ہم ٹائم پہ شروع کریں گے تو ٹائم پہ آئیے گا تاکہ آپ کی کوئی بات رہ نہ جائے۔ پورے 10 ہم نے آج بھی شروع کیا تھا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اور یہ آیت خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، اور مزے کی بات کہ بس قاری صاحب کو ہی سمجھ آتی ہے، کیونکہ مردوں نے بھی ترجمے نہیں پڑھے ہوئے اور عورتوں نے بھی نہیں پڑھے ہوئے، تو پتہ ہی نہیں ہوتا خطبے کے نکاح میں کہا کیا جا رہا ہے، نہ شوہر کو پتہ ہوتا ہے نہ بیوی کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس کے ترجمے کو غور سے سنیں تو ذہن میں رکھتے ہوئے سنیے گا کہ آپ کے اور میرے نکاح کے وقت یہ آیت پڑھی گئی تھی، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دو، اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر کھا نہ جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب خطبہ نکاح میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے نا، تو سب سے پہلے ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے سب کو پیدا کیا، تو رشتوں کو نہیں توڑنا، رشتے توڑنے سے بچوں کی یہ جو بات کی گئی، ہمیں چونکہ ترجمہ نہیں آتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، جب مولوی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ بدھ ملنے والی ہے تو چلو ذرا دھیان یہ کرو کہ بدھ کے کتنے پیکٹ اٹھانے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو رشتے نہیں توڑنے، اور اگر آپ اور میں اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کو نکاح سے پہلے یہ آیت سنا دیں، اللہ کہہ رہے ہیں نکاح کرنے جا رہے ہو چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی، یاد رکھنا رشتوں کو توڑنا نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں نکاح اور طلاق تو ایک مذاق بن گیا ہے، ادھر نکاح ہو رہا ہوتا ہے 2 مہینے بعد پتہ چل رہا ہوتا ہے طلاق بھی ہو گئی، ادھر نکاح ہو رہا ہوتا ہے پتہ چل رہا ہوتا ہے طلاق بھی ہو گئی، نکاح ہو جاتا ہے رخصتی سے پہلے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قانون پہ ہم چونکہ نہیں چلتے اور ہمیں علم نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں۔ اور یتیم کے مال کے بارے میں آیا کہ یتیم کے مال کو نہ کھاؤ، یتیم کا بہت زیادہ حق ہے، اور جو یتیم کا مال کھائے گا اس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اور اگلی آیت بھی یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے تم ان سے نکاح کر لو، 2 3 4 سے، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے۔ یہ ذرا جا کے نا اپنے اپنے میاں کو آیت سنائیے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہوں گے آپ کو کہ آپ پتہ ہے 4 شادیاں سنت ہیں، اللہ کہہ رہا ہے برابری کر سکو تو کرو، نہیں کر سکتے تو ایک بہتر ہے، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی یہ زیادہ قریب ہے انصاف کے، ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ۔ اور ہمیشہ جھکاؤ ہو ہی جاتا ہے، بعض دفعہ حالات کی وجہ سے، بعض دفعہ نیچر اور اخلاق کی وجہ سے۔ دوسری چیز یہاں پر بتائی گئی کہ تم جب نکاح کرو اور تمہیں یتیم بچیوں سے اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ان سے نکاح نہ کرو۔ تو اس بات پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے خاندانوں میں ایک بچی یتیم ہو جاتی ہے،
تو پھر بھائی کی اگر مطلب ایک بندے کی اگر بھتیجی ہے یا ماں کی بھانجی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہیں کہ تم اس سے شادی کر لو، بیٹے کو وہ نہیں پسند۔ اب یہ بات میں بہت کلیئر آپ لوگوں سے اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ ہمارے گھروں کی باتیں ہیں۔ ایک بچی جو یتیم آپ کے گھر میں پل رہی ہے، اور لڑکی چاہے ماں کی رشتہ دار ہے چاہے باپ کی، تو ماں یا باپ دونوں کی خواہش ہوتی ہے یا ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بچی ہمارے گھر کی بہو بنے، ساری زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے رہی، ہمارے ساتھ بھی اچھی ہوگی، ہم نے اس کے ساتھ اس کو پالا پوسا بڑا کیا، ہمارے حق میں بھی نیک رہے گی۔ تو وہ بچے کو فورس کر کے کہتے ہیں کہ تم اس سے رشتہ کر لو، بچہ نہیں چاہ رہا ہوتا۔ ایسے میں ماں باپ کہتے ہیں کہ اچھا اگر تم نے اس سے شادی نہیں کرنی تو پھر جاؤ ہمارے گھر کو چھوڑ دو، اور بچہ مجبوری میں اس بچی سے شادی تو کر لیتا ہے، لیکن نہ وہ اس بچی کو وہ خوشی، وہ سکھ اور وہ محبت دے سکتا ہے جو دینی چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر ایسی سچویشن ہو، تمہیں لگے کہ انصاف اس یتیم بچی سے نہیں ہو سکے گا، تو گھروں میں ایسے فیصلے نہ کرو، اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دو۔ ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں، اسے شوق سے خوش ہو کر کھاؤ اور پیو۔ اب دیکھ لیں اللہ آپ کے اور میرے مہر کی بات خود کر رہا ہے کہ عورت اس بات کی حقدار ہے کہ اگر مرد اس سے فائدہ اٹھائے تو مرد اس کے لیے مہر بھی دے۔ بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو، جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا، ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اوڑھاؤ، اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو۔ یہ جا کے ذرا بتائیے گا اپنے گھروں میں، اللہ کہہ رہا ہے کہ بیویوں کے ساتھ انہیں اپنے مال سے کھلاؤ اور پلاؤ اور پہناؤ اور اوڑھاؤ، اور ان کے ساتھ نرم اور معقول بات کرو۔ یہ نہیں کہ اگر کھانے میں نمک بھی تیز ہو گیا اور بیوی کے سارے خاندان ماں سے لے کے تو کتنی نسلیں جو ہے وہ ساری کی ساری گن دو۔ اللہ کہہ رہا ہے معقول بات کرنی ہے اور نرمی سے کرنی ہے۔ اور آج ہر دوسرے گھر کا یہی مسئلہ ہے کہ خاوند بولتے ہیں اور پورا محلہ مزے لیتا ہے۔ ہمارے گھروں کی یہ باتیں ہیں، اور دکھ ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی جاہل ہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، انہیں نہیں پتا ہم نے اپنی بیویوں سے کیسے بات کرنی ہے۔ سارے جہان کے سامنے اچھے بنیں گے، محلے کی کوئی عورت بیوہ ہوگی اس کی ہمدردیوں میں جا اس کو راشن دیں گے اور اس سے حال پوچھیں گے۔ اپنی بیوی جو 24 گھنٹے خدمتیں کر رہی ہے اس کی طرف دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ اپنے خاندان کے ہر بندے سے ہنس کر بات کریں گے، اور بیوی کی طرف دیکھیں گے تو ایک ہی دفعہ دیکھیں گے بیچاری کی مجال نہیں ہوتی دوبارہ وہ کوئی بات کرے۔ اللہ ہمارے مردوں کو یہ آیتیں پڑھنے اور سمجھنے والا بتائے، اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہو۔ پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال دے دو، یعنی آپ کو لگے کہ یتیم سمجھدار ہو گیا ہے، ان کے مال ان کے حوالے کرو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کرو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر بچہ مالدار ہے اور وہ یتیم ہو گیا ہے تو رشتہ دار اس کے جوان ہونے سے پہلے ہی اس کے مال کو اپنی طرف منتقل کر لیتے ہیں تاکہ اسے پتہ ہی نہ چلے، اور ہم کہیں گے جو تمہارے ماں باپ کا تھا ہم نے تمہیں پہ لگا دیا۔ اللہ کہہ رہے ایسا نہ کرو۔ مالداروں کو چاہیے کہ وہ یتیم کے مال سے بچتے رہیں۔ ہاں اگر ایک بندہ مسکین ہے، محتاج ہے، تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھا لے، یعنی یتیم کے مال سے اگر ایک غریب بندہ ہے وہ استعمال کر بھی لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو، دراصل حساب لینے والا اللہ کافی ہے۔ یتیم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کلیئر کہا کہ یتیم کا حق کسی صورت بھی نہیں کھانا۔ ماں باپ اور خویش و اقارب کے ترکے میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی۔ جو مال ماں باپ اور عزیز و اقارب چھوڑ کر مریں، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، اس میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے، کیونکہ وراثت کی اگر تقسیم غلط ہوگی تو پورا خاندان ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اور جب تقسیم کے وقت رشتہ داروں اور یتیم اور مساکین آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دو اور ان سے نرمی سے بات کرو، اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوٹے بچے چھوڑ جائیں جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اللہ سے ڈر کر نپی تلی بات کیا کریں۔ جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہ جو وراثت کا علم ہے نا، اسے کہا جاتا ہے علم الفروض،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید کی ہے اس کو سیکھنے کی، اور اس کے لیے خاص پڑھائی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کون سا وراثت کا مال کیسے تقسیم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو خیر وراثت کی تقسیم کا اتنا رواج ہی کوئی نہیں، ہمارے ہاں تو بس بھائی پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ بہن کو جہیز دے دیا تو باقی سارا ہمارا ہے، تو باپ مر گیا تو کوئی بات نہیں، اس کو سامان بھی تو دیا تھا تو اس کی برات کی روٹی بھی تو دی تھی تو چلو بہت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ بھائی اگر بہن کا حصہ نہیں دے گا یا بھائی بہن کا حق نہیں دے گا تو اللہ پوچھے گا، اور اللہ ان والدین سے بھی پوچھے گا، اس لیے بار بار کہا گیا کہ زندگی میں تقسیم کر دیں یا سمجھا دیں کم از کم، اور ان لوگوں کو بھی جن کے والدین چلے جاتے ہیں ان پہ یہ فرض ہے کہ وہ ہر ایک کا حق اسے برابر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے یعنی ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر، اور اگر صرف بیٹیاں ہی ہوں یا لڑکیاں ہی ہوں اور وہ دو سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 ملے گا، اور اگر لڑکی ایک ہی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے، یعنی ماں باپ کا حصہ برابر ہے چھٹا حصہ۔ اگر میت کی اولاد ہو اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا، یا ادائیگی قرض کے بعد، یعنی اگر میت پہ قرض ہے پہلے قرض دیا جائے گا پھر وراثت تقسیم ہوگی۔ تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے، یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے کہ جائیداد سے آگ کر دیا جاتا ہے بچوں کو، اسلام کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ چیریٹی کرتے ہیں، آپ باہر مال دینا پسند کرتے ہیں تو آپ سارا نہیں دے سکتے، آپ اتنا ہی دیں گے جو اپنے بچوں کے لیے حسب ضرورت چھوڑ کر، سارے کا سارا مال آپ چیریٹی بھی نہیں کر سکتے۔ تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر مریں اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھ و آدھ تمہارا، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا پھر قرض کے بعد، اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کے لیے چوتھائی حصہ ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد، اور جن کی میراث دی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو، یعنی اس کا نہ باپ بیٹا ہو اور نہ ہی اس کا کوئی بھائی ہو، اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اگر اس سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سارے شریک ہیں۔ اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو، یہ مقرر کیا ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ دانا اور بردبار ہے، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہاں جو وراثت کی اتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل میں بتائیں اور اینڈ پہ یہ کہہ دیا کہ جو اللہ کی حدود پہ چلے گا اسے جنت ملے گی، اور جو اللہ کی حدود پہ نہیں چلے گا اسے جہنم ملے گی۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ جہنم کافروں کے لیے، یہ جہنم آپ اور میں، ہمارے جو مسلمان ہیں جو ایک دوسرے کا حق اور مال کھا جاتے ہیں، جو وراثت میں بہنوں کا یا بیٹیوں کا حصہ نہیں دیتے، یا بعض دفعہ بھائیوں کا بھی نہیں دیتے، بعض دفعہ چچا بھتیجوں کا حصہ کھا جاتے ہیں، اور بھتیجے پھوپھیوں کا اور دادی کا حصہ کھا جاتے ہیں، یہ ان سب کے لیے آیت ہے۔ اگر آپ حصہ نہیں دیں گے، آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، اللہ کی حدود کو توڑیں گے، اللہ کہہ رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ ایسی آگ میں ڈالے گا جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، رسوائی والا عذاب ملے گا ان کو۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو، اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے، یا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے۔ یہ آیت سورہ نور کے احکامات کے بعد منسوخ ہے، اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ سورہ نور میں دیکھیں گے۔
تم میں سے جو 2 افراد ایسا کام کر لیں انہیں تکلیف پہنچاؤ، اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر ہمیں ڈسپلن بتا دیے گئے وہ جو ضروری ہیں سیکشولیٹی کے حساب سے، کہ آپ نے تعلق میاں بیوی کے ساتھ ہی رکھنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو ہومو سیکشولیٹی کا رواج چل پڑا ہے اور جو بل پاس ہو رہے ہیں اور نعوذ باللہ عملے قوم لوط کی طرف ہمیں ہماری نسلوں کو لے جایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس چیز سے بھی بچائے، کیونکہ قوم لوط اسی لیے تباہ ہوئی کہ انہوں نے فطرت کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم فطرت کو چھوڑ کے گناہوں میں جائیں گے پھر ہمارے لیے عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برائی کر گزریں پھر اس سے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ توبہ پسندیدہ ہے لیکن توبہ کی شرائط ہیں۔ آپ سے کہ اللہ توبہ تبھی قبول کرے گا، ایک آپ کو گناہ کا احساس ہو جائے، جب گناہ کا احساس ہو گیا، معافی مانگ لی، اللہ کہہ رہا ہے تو پھر معافی کے بعد اس بات پہ قائم بھی رہیں کہ دوبارہ وہ گناہ نہیں کریں گے، اس یقین کے ساتھ توبہ کریں گے، پھر اللہ توبہ قبول کرے گا۔ ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو وہ کہہ دے میں نے اب توبہ کی، موت آئی اب ان کی توبہ قبول نہیں، جو کفر پر ہی مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جب تک آپ کے پاس حالت نزع نہیں آئی، موت کی کیفیت نہیں آئی، اس سے پہلے پہلے توبہ ہے۔ اگر نزع کی حالت شروع ہو گئی، آپ نے دیکھ لیا فرشتے کفن لے کر آ گئے اور کفن وہ کالا اور جو ہے وہ بدبودار ہے اور آپ تب کہیں، اللہ کہہ رہا ہے پھر وہ توبہ قابل قبول نہیں۔ تو اللہ ہمیں زندگی رہتے اپنے سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے والا بنائے۔ اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے ورثے میں لے بیٹھو، انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی یا پھر بے حیائی کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، گو تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ اگر تم ایک چیز کو برا جانو اللہ اسی میں تمہارے لیے بھلائی رکھ دے، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو، کیا تم اس سے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ تم اس سے کیسے کر لو گے حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ بلکہ یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہاں تک کہ اگر تم ان میں کوئی بے حیائی یا برائی دیکھو تو تب ان پہ تھوڑی سختی کرو، لیکن اس کے علاوہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، انہیں تنگ نہ کرو۔ اور آپ اور میں ہم اگر اپنے گھروں کا حال دیکھیں نا تو ہمارے گھروں میں کوئی بے حیائی کی بات تو بہت ہی آگے کی بات ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے اور فسادات ختم ہی نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رویے اتنے تلخ ہو جاتے ہیں کہ نوبت طلاق تک آ جاتی ہے۔ اللہ ہمارے مردوں کو بھی ہدایت دے اور اللہ عورتوں کی زبانوں کو بھی لگام دے، کیونکہ بہت سی عورتیں اپنی زبان کی وجہ سے بہت زیادہ اپنے گھروں کو تباہ کر لیتی ہیں، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم ایسا ان سے کر بھی کیسے سکتے ہو، تم ان کی چھوٹی سی غلطی پہ انہیں کیسے چھوڑو گے، جبکہ تم نے ان سے فائدہ اٹھایا، تم نے ان کے ساتھ ایک تعلق قائم کیا، وہ تم سے وعدے لے چکی۔ میاں بیوی کی جب شادی ہوتی ہے تو کتنے وعدے بیویاں لیتی ہیں، آپ کسی کو دیکھیں گے بھی نہیں، آپ کسی کی طرف دیکھ کے ہنسے گی بھی نہیں، آپ یہ بھی نہیں کریں گے اور آپ یہ بھی نہیں کریں گے، اور مرد کی اور مت جب کوئی اور عورت مارتی ہے تو مرد کہتا ہے کہ وہ ہوگی، تم ہو نہ ہو وہ تو ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہمیں اس بات کی سمجھ ہو۔ یہاں مرد کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ایسا کر کیسے سکتے ہو، تم نے اپنی بیوی سے کتنے عہد کیے، اس نے تم سے کتنے وعدے لیے، تم نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا، اور اس کے باوجود تم اس کے ساتھ اتنی زیادتی کرو گے۔ تو جو کوئی تحفہ دے کر واپس لے، حدیث میں آتا ہے کہ تحفہ دے کر واپس لینا ایسے ہی ہے جیسے کسی نے وامٹ کی اور وہ چلا گیا، مطلب کسی کے سامنے، وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ تھوک کے چاٹنا، وہ حال ہے۔ آپ تحفہ دے کے واپس نہیں لے سکتے، جو دے دیا وہ ان کا ہے۔ آپ نے زبردستی عورت کو اس لیے نہیں روکنا کہ جو جو چیزیں دی ہیں وہ میں اس سے ذرا لے کے قبضہ کر لوں نا تو پھر اس کو لات ماروں گا، اس چیز کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا
کہ پابندی نہیں تھی. اگر باپ ایک عورت کو چھوڑتا تھا تو بعد میں بیٹا اس عورت سے نکاح کر لیتا تھا. اسلام میں اس چیز کو منع کر دیا گیا. مگر جو گزر چکا یہ بے حیائی کا کام ہے اور بغض کا سبب اور بڑی برائی ہے. یہاں اگلی آیت میں ہم محرمات ابدیہ دیکھیں گے، ایسی عورتیں جن سے کسی حالت میں نکاح نہیں ہو سکتا. کون کون سی ہیں؟ حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں، اور تمہارے بھائی کی لڑکیاں اور تمہاری بہن کی لڑکیاں یعنی بھانجیاں اور بھتیجیاں، اور تمہاری رضائی مائیں یعنی وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور رضائی بہن یعنی تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری ساس، اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، یعنی کہ آپ کی وہ سوتیلی بیٹی جس نے بچپن سے آپ کی گود میں پرورش پائی، اور تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم اپنا تعلق قائم کر چکے. ہاں اگر تم نے ان سے تعلق قائم نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے سلبی سگے بیٹوں کی بیویاں. ساتھ اس پوری آیت میں نا، اچھا پورا پڑھ لیتے ہیں پھر. تمہارے سلبی سگے بیٹوں کی بیویاں یعنی کہ آپ کی بہو، اور تمہارا دو بہنوں کو جمع کرنا. ایک شخص ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا. ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. یہاں 7 رشتے اس آیت میں ہیں نسب کے، 7 رشتے ہیں رضاعت کے، اور 4 رشتے ہیں سسرالی. اور حدیث میں اس چیز کی مزید وضاحت ملتی ہے کہ جہاں 2 بہنیں نہیں رہ سکتی، اسی طرح ایک مرد کے نکاح میں ایک وقت میں خالہ اور بھانجی اور پھپھی اور بھتیجی کو جمع نہیں کیا جا سکتا. ہاں اگر ایک بہن فوت ہو جائے دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اگر ایک بہن کو ڈائیورس دے دی جائے تو مطلب ایٹ اے ٹائم ایک وقت میں 2 بہنیں گھر میں جمع نہیں ہو سکتی، پھوپھی بھتیجی جمع نہیں ہو سکتی، اور بھانجی اور خالہ جمع نہیں ہو سکتی. تو یہ سارے کے سارے وہ ہیں جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور آج انتہائی دکھ کے ساتھ سوتیلی بیٹیاں تو ایک وقت تھا محفوظ نہیں تھیں اپنے سوتیلے باپوں سے، آج تو سگی بیٹیاں بھی سگے باپوں سے محفوظ نہیں رہیں. شیطان نے ہمارے دلوں کو، ہمارے دماغوں کو اتنا خراب کر دیا. اور اس بے حیائی کے پیچھے وجہ اگر ہم اس پہ بات کریں تو وجہ ہمارے اپنے ہی گھروں میں موجود وہ لباس ہیں، وہ کپڑے جو ہماری بیٹیاں ہاف سلیوز یا سلیو لیس پہن کر اپنے باپ یا بھائیوں کے سامنے جاتی ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی کا بہن سے تعلق قائم ہو گیا اور باپ کا بیٹی سے ہو گیا. تو بحیثیت ماں آپ کو اور مجھے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کے ماحول پہ توجہ دیں. اگر ہمارے گھروں میں ماحول اسلام کا ہوگا، اسلامی طرز عمل پہ ہوگا، اگر آپ اپنی 4 سال اور 7 سال کی بچی کو پورے بازو والے کپڑے پہنائیں گی تو وہ بڑی ہو کر پورے کپڑے پہنے گی. چھوٹی ہوتی ہے بچی 4 سال کی 6 سال کی، مائیں سلیو لیس لباس پہناتی ہیں اور کہتی ہیں میری باربی ڈال، میری تو بچی بہت پیاری، کتنی پیاری گڑیا لگ رہی ہے. بازو اچھا نیٹ کے بازو فراک کے ساتھ آتے ہیں اور مائیں نہیں لگاتی کہ میری بیٹی ایسی زیادہ پیاری لگ رہی ہے. اس بچی کو جسے بچپن میں آپ نے بغیر بازوؤں کے لباس پہنائے، جب وہ بڑی ہو کے بازوؤں والا لباس پہنے گی تو وہ اپنے آپ کو اچھا پیارا محسوس ہی نہیں کرے گی. آپ نے اور میں نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا بچیوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے. بچیوں کو بچپن سے ہی دوپٹے کی سکارف کی عادت ڈالیں، بچیوں کو بچپن سے ہی پورے بازوؤں والے کپڑے پہنانے کی عادت ڈالیں. بچیوں کو بچپن سے ہی بتائیں چاہے رشتہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، کسی کی گود میں جا کے نہیں بیٹھنا. اپنی بچیوں کو یہ باتیں سمجھائیں کہ آپ کے چاہے سگے ماموں کیوں نہیں ہوں، آپ گود میں چڑھ کے نہیں بیٹھیں. آپ نے اپنی بچیوں کی یہ تربیت کرنی ہے. سگے رشتوں سے بھی فرینکنس اپنی جگہ پر فاصلہ ضروری ہے. اگر اس فحاشی کے دور میں ہم اسلامی اقتدار پہ نہیں چلیں گے، اسلامی قدروں کو نہیں پہچانیں گے، تو پھر ہمارے ہاں یہ واقعات ہوتے رہیں گے جو ہم ہر دوسرے دن سنتے ہیں. اگر ہم اپنی بچی کو بتائیں گے کہ دیکھو اپنے باپ اور بھائیوں کے سامنے اپنے سینے کو ڈھانپ کے رکھنا، تو بھائیوں میں اور باپ میں وہ نفس، وہ شیطانی خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی. ہم سرے عام چھوڑ دیتے ہیں، اور گھروں میں تو دور، باہر اگر آپ نکل کے دیکھیں
تو بائکس پہ جاتی ہوئی بچیاں اور دکھ ہوتا ہے، لان کے ڈریسز ہیں، وداؤٹ سلپ ڈریسز پہنے ہوئے ہیں، اور ایون کہ آپ کا سارا جسم اس میں سے نظر آ رہا ہے، اور پیچھے مجھے حیرت ہوتی ہے اس مرد پہ جو انہیں اپنے پیچھے بٹھا کے جا رہا ہے، چاہے وہ شوہر ہے، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ باپ ہے۔ دوپٹے تو چلو دور کی بات نہ کہ آپ نے گلے میں ڈالے، آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ آپ کی بیوی یا آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن گھر سے جس لباس میں نکل رہی ہے وہ کتنا نمایاں ہے۔ آپ کو نہیں پتہ لگ رہا کہ بائک پہ بیٹھی ہوئی آپ کی بچی کو کوئی اور بھی دیکھ سکتا ہے، آپ کی بیوی کو دیکھنے والے کن نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے، آپ کا سارا جسم نظر آ رہا ہے، اور ہمارے مرد اس بات پہ خوش ہیں۔ تو اللہ ہمارے مردوں کی غیرت جگائے، ہماری عورتوں کے ایمان جگائے، ہماری حیا کو جگائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، تو اللہ ہمیں بھی حیادار بنائے، ہماری بیٹیوں کو بھی حیادار بنائے، ہمارے بیٹوں کو بھی حیادار بنائے، اور یہ حیا ان کی نظروں میں ڈال دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس قرآن سے بہترین طریقے سے ہدایت لینے والا بنائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا اور میرا یہاں آنا، بیٹھنا، اور اس سارے جو ہم نے پڑھا اس کو ہمارے عمل میں ڈھالنا ہمارے لیے آسان کرے۔ اللہ ہمارے لیے ہدایت کے راستے آسان کرے، جنت کی منزلیں آسان کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صبر اور استقامت کے ساتھ اس دین پر چلنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔